لوٹے وغیرہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا خبر ہے عاطف؟ گاؤں میں چرچے ہو رہے ہیں، سیٹ صاحب نئے سال کے لیے پارٹی کروا اچھا. ابھی ہماری ملاقات ہوئی تھی، اس مرتبہ جو گئے تھے وہاں ملاقات نہیں ہوئی، لیکن ہم یہاں ٹہلنے نکلے تو ملاقات ہوئی. تو سیٹھ صاحب نے ہم سے کہا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. اللہ خیر کرے. سیٹھ صاحب کو ہم مدرسے بلوائیں گے. ہاں ابھی ہماری ملاقات وہاں پر ہوئی ہے، روڈ پہ گئے تھے، وہاں تو ملے نہیں، اپنے کاروبار میں بزی تھے، لیکن روڈ پہ ملاقات ہوئی تو ان کو مدرسے بلوائیں گے، بات چیت کریں گے اور یہ بات بتائیں گے. بھائی کیا سننے میں مل رہا ہے بتائیے؟ نیک کام کے لیے کہہ رہے ہیں پیسے نہیں ہیں اور یہاں گاؤں چرچے چل رہے ہیں پارٹی کے. اللہ اکبر. ایک غریب کسان بتائیے اس نے دیا کیا نئے سال میں کہ ہم بھائی نیک کام کریں گے. اس کا کہنا سال کی شروعات نیکی سے کریں گے. بتائیے کتنی خوشی ہوئی. جو اللہ رب العزت شکر ہے کہ اللہ نے انتظام کر دیا. باقی ملاقات ہوتی. یہ سیٹ صاحب سب ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ ٹھیک ہے. اصل سیٹ صاحب کچھ بات سننے کو آ رہی ہے کہ گاؤں میں بہت چرچے ہیں اور اس چیز کے، تو اسی لیے ہم نے آپ کو بلوایا قصداً، کیونکہ جی سیٹھ صاحب ہم نے کہا آپ کو مدرسے دعوت دی جائے اور آپ تشریف لائیں یہاں بیٹھیں. اور ہم نے تو کچھ سنا کہ بھائی آپ پورے گاؤں میں دعوت بٹوا رہے ہیں اور نئے سال میں ایک جشن منا رہے ہیں، اس کے لیے بے شمار آپ نے روپیوں کا صرف کیا ہے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ ہم نے کہا آپ کو بلا کر باضابطہ یہیں پوچھا جائے گا. اور کیا ایسا کچھ ہو رہا ہے؟ جی پروگرام رکھے ہیں، ہوٹل میں پروگرام رکھے ہیں اور اپنے لیبروں کو ہم نے انوائٹ کیا ہے نئے سال کے تحفے دینے کے لیے. بڑی اچھی بات، بڑی اچھی بات. اللہ نے آپ کو نوازا ہے، ٹھیک ہے، بہتر ہے. ابھی آپ سے ملاقات ہوئی تھی تو اس وقت آپ کا یہی جواب تھا. پہلی بات تو وقت بھی خیر نہیں رہا، پھر اس کے بعد اتفاقیہ ملاقات ہوئی ہماری آپ کی، اور اس میں آپ نے کچھ دوسری بات بتایا کہ بہت لاس چل رہا ہے. کچھ ایسا بھی ہے کیا آپ کے ساتھ؟ ہاں امام صاحب ہم نے بولا تھا، مگر بزنس میں یہ سب چلتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ ایسا فیکشن رکھنا پڑتا ہے اچھا تاکہ دنیا میں لوگ دیکھیں کہ سیٹ ہے. جی سمجھ رہے ہوں گے آپ بات. جی نہیں ٹھیک ہے. اصل یہ ہے کہ لوگوں کے لیے آپ کر رہے ہیں کہ واقعی بزنس ہے، کرنا پڑتا ہے تاکہ لوگ خوش ہیں نئے سال پہ. اگر آپ نہیں بھی کریں گے تو لوگ کہیں گے ارے اتنا بڑا سیٹ ہو گیا اتنا کچھ نہیں کرتا. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. دیکھیے ہم مسلمان ہیں، ہم بھی ہیں، آپ بھی ہیں، لیکن ہمیں اللہ کے لیے بھی کچھ کرنا ہوتا ہے. ہمیں اللہ کے لیے کچھ کرنا ہوتا ہے، اور نئے سال آ رہا ہے تو اس پر بھی ہمیں کچھ کرنا ہوتا ہے. نئے سال پہ اور کچھ کرنا ہو تو بتائیں امام صاحب کہ کیا کریں. آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ نئے سال پر کیا کرنا چاہیے، کچھ کرنا ہوتا ہے کیا؟ دیکھیے کرنا ہوتا ہے. اصل کیا ہے کہ ایک وقت ہے، مثال لے لیجیے 2023 چل رہا ہے اور 2000 ختم ہوا اور 24 میں آپ اس کی خوشی کے جو آپ کہنا نہیں چاہ رہے ہیں دبے پاؤں اس وقت، لیکن اصل بات یہی ہے کہ نئے سال پہ فنکشن رکھنا چاہ رہے ہیں کہ تاکہ لوگ دیکھیں، نئے سال پہ کچھ کریں. ہم بہتر ہے کس لیے؟ تاکہ لوگ دیکھیں، خوش ہو. لیکن اصل چیز نئے سال آنے پر جو کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے نفس کا، اپنی زندگی کا محاسبہ ہم کریں، کیونکہ زندگی ایک امانت ہے، وہ برف کی سلی کی طرح پگھل کر ہماری ختم ہو رہی. 2023 ختم ہوا، مثال کے طور پر سیٹھ صاحب بات برا نہ لگے لیکن بات ہے کہ آپ کے 30 سال ابھی ماشاءاللہ جوانی ہے، 30 سال عمر ہے. 2023 ختم ہوا، 24 آیا. بتائیے 1 سال کا عمر کے کم ہو گئے نا، 1 سال عمر کم ہو گئے. تو یہ زندگی ختم ہو رہی ہے تو ہمیں نیک اعمال کی طرف، نیک کام کی طرف آگے بڑھنا ہے، اور اللہ کے لیے یعنی ایسا عمل، ایسا کام ہم آگے بھیجیں کہ جو ہمارے مرنے کے بعد کام ہے. یہاں آپ فنکشن رکھ دیں گے، لوگ کھا پی کے واہ واہی کر دیں گے اور
कोई किसी को होगा भी नहीं। अगर आपकी बहुत मान सम्मान रखेंगे तो चंद रोजा, उसके बाद हम जानते हैं कि हमें 2 गज जमीन पे जाना है, तो वहाँ हमारा क्या होगा, हश्र क्या होगा, यानी उसमें क्या चीज काम आएगी, वही चीज कर्जन हसना अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यानी मिसाल में एक दी कि कर्जन हसना बेहतरीन कर्ज, यानी बेहतरीन कर्ज वो है जो अल्लाह के यहाँ भिजवा दिए जाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन वत्तकुल्लाह। अल्लाह ने फरमाया कि ईमान वालों अल्लाह से डरो, वल तंजुर नफ्सुम, और हर नफ्स को, हर जानदार, हर इंसान को, यहाँ नफ्स से मुराद यानी हर इंसान को गौर करना चाहिए कि उसे आगे क्या भेजना है, जो कल काम आएगा, बिमा क़द्दमत। तो हमें ऐसे काम करना चाहिए। मन दान नफ्सहु व अमिल लिमा बअदल मौत, यानी अक्लमंद इंसान वो है जो ऐसे काम करे जो मरने के बाद काम आए। तो सेठ साहब, जो हमने आपको जरूरियात रखी थी, हकीकत में आपको यकीन नहीं होगा, एक गरीब किसान जो दिन भर दिहाड़ी खाता है, वो उस शख्स के अल्लाह के दिल में बात डाली, कैसे क्या हुआ, वो अपने भाई, छोटा भाई था, उसके साथ चले आ रहे हैं, चटाई भी लिए हुए हैं, लोटे भी लिए हुए हैं। हकीकत में आंखें नम हो गई देखकर कि आज हम आप ही की बात, सेठ साहब, यहाँ गुस्से होने की बात नहीं है, यहाँ हमारे पूरे कौम की यही हालत है। अगर जरा भी अल्लाह ने दौलत दी और उस पर इतरा उठे आदमी, इसमें आदमी शौखी बगाड़ने लगता है, लेकिन हकीकत में उसके चीज को हमने देखकर आंखें में आंसू आ गए कि बताइए हमारे आज के सेठ साहब, वो आप 4 व्हीलर से, अच्छी अच्छी बाइकों से टहल रहे हैं, उनको दीन की कोई फिक्र नहीं है, लोग खुश कर रहे हैं। इमाम साहब, हम माजरत चाहते हैं और आइंदा कभी ऐसी गलती नहीं होगी, और हम बेफजूल जो खर्चा भी नए साल पे कर रहे हैं, होटल बुक किया है, उसे हम कैंसिल करते हैं, और दीन के खातिर और मदारिस में, मस्जिदों में जो भी ताउन करने का होगा, हम उतना ताउन करते रहेंगे हर साल। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी सोच है भाई आपकी, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके सोच को कबूल फरमाए। और जो आपने अज़्म किया है कि मदारिस और मसाजिद में लगाएंगे, बेहतर है। हम ये समझते हैं हर मुसलमान भाई को नए साल आने पर यही करना चाहिए कि नए नए दीनी काम करे, नए नए अच्छे काम करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम लोगों को, तमाम उम्मत मुस्लिमा को नए साल की आमद पर अपने नफ्स का मुहासबा करने की तौफीक अता फरमाए, और नेक आमाल ज़्यादा से ज़्यादा करने की हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन। इजाज़त दें इमाम साहब। चलिए ठीक है, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होती। बहुत शुक्रिया जी।